کے دور میں بہت ہی زیادہ تجدیدی کام ہوئے۔ تجدیدی کام سے مراد یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ان سے ایسے کام لیے جو آج بھی رائج ہیں، ان کا ثواب بھی اور ان کا امت مسلمہ کے اوپر احسان بھی۔ بہت سارے ان کارناموں میں سے ایک کارنامہ تاریخ اسلام کا بھی ہے۔ تاریخ جو لکھی جاتی ہے، ہم محرم لکھتے ہیں، تو وہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا۔ جب خط لکھے جاتے تھے تو پتہ نہیں چلتا تھا کب خط لکھا اور کتنے دن اس خط کو لگے اور کب وہ خط پہنچا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے مشاورت کی کہ بھائی بتلائیں کہ تاریخ اسلام اپنی ہماری تاریخ ہونی چاہیے۔ پہلی جو تاریخ چلتی تھی وہ عیسوی، اب بھی وہ چل رہی ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے انہوں نے شروع کی۔ 571 عیسوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جو وہ پہلی تاریخیں ہیں وہ ہمیں عیسوی کے اعتبار سے ملتی ہیں اور اسلامی کوئی اپنی ہونی چاہیے۔ اس پر کچھ لوگوں نے کچھ اپنی اپنی رائے دی کیا ہونا چاہیے۔ ایک جماعت نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو تاریخ اسلامی کی ابتدا کر دیتے ہیں، اور ایک جماعت نے یہ کہا کہ ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار نبوت کو اسلامی تاریخ کہہ دیتے ہیں۔ ایک جماعت نے یہ کہا کہ ہجرت کو اسلامی تاریخ کی ابتدا کر لیتے ہیں، اور ایک جماعت نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پردہ فرمانا ہے اس کو ہم تاریخ اسلامی کی ابتدا کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ 4 قسم کی رائے عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس شورا میں آئی۔ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، دوسرا یہ کہ نبوت، تیسرا یہ کہ ہجرت، اور چوتھا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ فرمانا وصال کو کر لیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کی فراست، عمر رضی اللہ عنہ کی باریک بینی، عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ جل جلالہ نے مجددانہ جو صفات سے نوازا اور مالا مال فرمایا۔ 17 مقامات تھے تو موافقات عمر رضی اللہ عنہ کے جو رائے چاہت پر اللہ جل جلالہ نے قرآن عزیز کو اتارا، تو انہوں نے مختلف تفصیلی بات کی کہ اس پہ یہ مسئلہ آئے گا، اس پہ یہ آئے گا، اس پہ یہ آئے گا۔ ایک ایک کرنے کے بعد اس پر انہوں نے کہا کہ ہجرت کو ہم اسلامی تاریخ کی ابتدا بنا لیتے ہیں، کیونکہ جو ہجرت میں معنی اسلامی تاریخ کی یاد کا پایا جا رہا ہے وہ اسلام کی ترقی کا پایا جا رہا ہے۔ ولادت باسعادت کو کریں گے تو اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور ایسے ہی جو نبوت کا ہے وہ ابتدائی نبوت ہے، برکات ضرور ہیں، لیکن جو ہجرت میں اسلام کی ترقی اور گھر کو اسلام کے لیے چھوڑنے کی جو تاریخ ہے یہ اسلام میں تابناک ہے کہ ایک قوم نے، ایک جماعت نے اور ایک سوچ نے، ایک نظریے نے اپنا گھر بھی چھوڑ دیا، وطن بھی چھوڑ دیا، عزیز بھی چھوڑ دیے، کاروبار بھی چھوڑ دیے، کھیتی بھی چھوڑ دی، سارا کچھ چھوڑ کے انہوں نے اپنا وطن بے سر و سامانی کی بنیاد پہ رکھ دیا۔ تو بنیاد وہ اور تاریخ اسلامی کی یاد بھی وہی، تو ہجرت سے کریں گے، ہجرت سے طے ہو گئی۔ تو پھر یہ معاملہ آیا کہ اب جو یہ تاریخ ہے کس مہینے سے ہو، ہجرت کو تو رکھیں گے لیکن ہجرت میں کس مہینے سے کیا جائے۔ تو مجلس شورا میں پھر سے بحث اور مباحثہ اور بات سنی گئی۔ ایک جماعت نے یہ کہا کہ رجب میں، اور کیونکہ زمانہ جاہلیت میں رجب میں بھی کچھ ان کے اپنے جنگ بندی کے اعلانات ہوا کرتے تھے۔ ایک جماعت نے پھر وہی ربیع الاول کا بتلایا کہ ربیع الاول کی برکات بھی ہیں، ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بھی ہے، ربیع الاول میں ہجرت کی ابتدا بھی ہے، ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ المنورہ میں آمد بھی ہے، بلکہ اگر میں یہاں پہ یہ کہوں کہ ربیع الاول میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ابتدا بھی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال اور 1 دن کی ہوئی تو وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، اعلان نبوت کے لیے وحی کے ذریعے سے بتلا دیا گیا۔ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال 6 ماہ 6 دن کی ہوئی، 17 رمضان مبارک تب نبوت ملی، وہ رمضان ہے تو وہ بھی ربیع الاول ہی ہے۔ اچھا، چوتھا قول یہ آیا ان کے سامنے کہ محرم الحرام میں، تو عمر رضی اللہ عنہ نے پھر گہری نظر تمام اقوال کو، تمام رائے کو، بحث مباحثے کو کیا تو فرمایا کہ محرم الحرام سے ہی ابتدا کریں گے، کیونکہ محرم الحرام سے ابتدا زمانہ جاہلیت سے چلتی آ رہی۔ اسلام سے پہلے کلاب بن مرہ نے، جو یہ ہمارے اس کے مہینوں کے نام آتے ہیں، یہ انہوں نے ہی رائج کیے تھے، تب سے ہی چلتے آ رہے تھے۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج، یہ مہینے بھی تب سے رائج تھے، ان مہینوں کے نام بھی تب سے رائج تھے۔ یعنی اسلام، تاریخ اسلام سے 200 سال پہلے یہ ایام اور یہ شہر، شہور اور ان مہینوں کے نام پہلے سے ہی رائج تھے، اور وہ لوگ بھی زمانہ جاہلیت سے جو سال کی ابتدا کیا کرتے تھے وہ بھی محرم ہی سے کیا کرتے تھے، تو لہذا یہ ہے کہ محرم سے ہم ابتدا کر لیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوئی یہ بات تاریخ اسلامی، ایک تو یہ ہے کہ محرم الحرام میں، ویسے تو ربیع الاول میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھتے ہیں، تو محرم الحرام میں اگر کوئی کورس یا کوئی کتاب، کوئی موضوع ہے تو وہ تاریخ اسلامی۔ محرم الحرام میں تاریخ اسلام کا مطالعہ کہ تاریخ کی ابتدا ہوئی ہے، تو تاریخ اسلام ہے کیا؟ صرف میں نے تو 2 منٹ میں یہی کہہ دیا کہ بھی ہجرت ہوئی، ہجرت کے پیچھے کیا ہے، ہجرت کے بعد کیا ہے، اور اسلام کی برکات کیا ہیں، اور ہجرت میں کتنی برکات اللہ پاک نے رکھی ہے، تاریخ اسلام کا مطالعہ محرم الحرام میں بنتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ محرم الحرام کی برکات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابتدا نہیں، محرم کا جو مہینہ ہے اور اس کی جو برکات ہیں اور اس میں ہونے والے جو واقعات ہیں، وہ آدم علیہ السلام سے اس کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ اس میں مختلف واقعات اور مختلف حادثات ہیں، کچھ حادثات اور واقعات میں سند کمزور ضرور ہے، لیکن اس کمزور سند کو پھینک نہیں سکتے۔ سند کمزور کا قطن ہر جگہ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بھی پکڑو اور اس کو پھینک دو، پکڑو اور جیل میں ڈال دو، جگڑ دو کہ سند ضعیف ہے۔ مطلب یہ کہ ضعیف سند اس میں ضرور ہے، لیکن ان واقعات کی طرف بہت سارے اشارے کیے جاتے ہیں۔ ان میں ایک یہ ہے کہ محرم الحرام، اور پھر یہ عاشورہ کا دن بھی بہت اہمیت کا حامل، پورا رمضان، پورا محرم الحرام اہمیت کا حامل تو ہے ہی ہے، عاشورہ کا دن وہ بھی مستقل طور پر مبارک بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں روزے کا بھی اہتمام کیا، اس پہ مستقل ابھی تھوڑی دیر میں بات کرتا ہوں۔ محرم الحرام میں ایک بات صرف جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے، سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار اور اہل بیت کے سرتاج، نوجوانوں اور مسلمانوں کی دلوں کی دھڑکن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے حسن کے چھوٹے بھائی حسین رضی اللہ عنہ، حسین بن علی رضی اللہ عنہ، ان کی شہادت بھی ہوئی۔ وہ ایک مستقل موضوع بھی ہے اور مستقل ولولہ، جذبہ اور دل کو پسی دینے والا اور آنکھوں کے آنسوں کو ختم کر دینے والا، وہ ایک دل کو دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ اس میں مستقل طور پر شاید اگلے ہفتے میں ہم پوری شہادت حسین اور تاریخ حسین کے اوپر انشاءاللہ عزیز بات کریں گے، لیکن یہاں جو بات کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ محرم کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ آدم علیہ السلام سے چلتا آ رہا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے بھی جب ان کو وہاں سے نجات ملتی ہے تو تب بھی محرم اور عاشورہ کا ہے وہ پہلے سے چلتا آ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں ہوتے ہوئے بھی اس دن کا اہتمام فرماتے تھے، لیکن کسی کو بتاتے نہیں تھے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں جب منتقل ہوئے، ہجرت فرمائی، تو یہود اس وقت میں روزہ رکھا کرتے تھے 10 محرم الحرام کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہا اس دن اللہ جل جلالہ نے فرعون سے نجات دی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شکریہ ادا کرنے کا سب سے زیادہ حق تو مجھے ہے. پھر کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ہم روزہ رکھیں گے اور یہودیوں کی مخالفت کریں گے. روزہ رکھیں گے اور یہودیوں کی مخالفت کریں گے. وہ کیسے؟ 9 اور 10 کا روزہ، 10 اور 11 کا روزہ. لیکن یہاں پر باریک اشارہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کا روزہ رکھا اور فرمایا کہ آئندہ ہم 9 ایک ساتھ روزہ اور رکھیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا نہیں تھا، پردہ فرما گئے. اب اس میں جو روزے کا مسئلہ ہے، عاشورہ کا جو روزہ ہے، اس میں تینوں قول ہیں. اس میں تینوں قول ہیں. تینوں یعنی اس حدیث کی روشنی میں 3 طریقے. اس میں سب سے افضل یہ ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے. سب سے افضل یہ ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ 10 اور 11 دونوں کا روزہ رکھا جائے. اچھا، تیسرا درجہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایک روزہ رکھتا ہے، کیونکہ ابھی یہاں پر یہود والا کوئی مشابہت نہیں پائی جا رہی، تو ایک روزہ بھی رکھنا جائز ہے، ناجائز کوئی نہیں. درجات اس کے ہو گئے ہیں. افضل سب سے یہی ہے کہ 9 اور 10. دوسرا درجہ 10 اور 11. تیسرا درجہ یہ ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ میرا 9 کا رہ گیا تو میں رکھ نہیں سکتا. اس پہ یہ ہے کہ اگر ایک بھی رکھنا چاہے تو اس کی بھی گنجائش ضرور ہے، رکھنا چاہیے. اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ روزہ ہم رکھیں گے اور یہود کی ہم مخالفت کریں گے، ان کے ساتھ مشابہت نہیں کریں گے، ان کے ساتھ ملیں گے نہیں. تو اس میں یہ اشارہ ہے صرف روزہ نہیں ہے، زندگی کے سارے پہلو وہ غیروں کے ساتھ اور یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہیں ہونی چاہیے. وہ رہن سہن میں بھی، وہ لباس میں بھی، اور وہ ان کی عبادات کی شراکت میں بھی، کسی صورت میں بھی ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت نہیں ہے. ان کی چاہت پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو دوسرے تمام امور میں یہودی کی مخالفت کی جائے. اب آ جاتے ہیں کہ تاریخ اسلامی کے اوپر تو ہماری بات ہو گئی، اور محرم الحرام اسلامی مہینہ شروع ہو گیا. تو اس میں کیا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے؟ کیونکہ اسلامی مہینہ ہے تو اسلامک کلوزنگ ہونی چاہیے. اسلامک مہینہ ہے تو پلانر اور پلاننگ جو ہونی چاہیے وہ بھی اسلامک ساری ہونی چاہیے. جنوری میں بھی ہم بات کرتے ہیں، کوئی اتنی شدت کے ساتھ نہیں کرتے کہ ناجائز حرام یہ وہ. ایک بات شاید آپ کو یاد ہو، گزشتہ سال بھی جب ہم نے یہاں پہ بات کی تھی، اس وقت کہا تھا کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہیں اور مسلمان ہیں. ہر مسلمان میں اپنے اپنے درجات ہیں جو میں نے 3 بولے. مطلب یہ کہ کسی کو ہم اسلام میں آنے بھی نہیں دیتے، ایسے مسلمان ہیں کہ ہم ہیں اور ہمارے علاوہ اور کون اسلام کو جاننے والا ہے؟ ہم سے زیادہ اسلام پڑھا ہوا کون ہے؟ ہم سے علاوہ اسلام کے سے محبت اور کون کرتا ہے؟ ہم ایسے لوگ ہیں اسلام کے دروازے پہ کھڑے ہیں، نہ اسلام کے اندر خود داخل ہوتے ہیں نہ کسی کو داخل ہونے دیتے ہیں، کہ ہم مسلمان ہیں. اور مسلمان ہونے کے ساتھ 12 مہینوں کے نام آتے ہیں. 12 مہینوں کے جو اسلامک نام ہیں، جنوری، فروری، مارچ، اپریل. ٹھیک ہے، کوئی ایسا اس میں انکار کی کوئی بات نہیں ہے، جائز ہم ناجائز ہم نہیں کہتے. لیکن یہ ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے محرم کے بعد کون سا ہے؟ صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج، اب پھر دوبارہ سے محرم الحرام. تو اس میں یہ ہے کہ ان ناموں کو یاد کرنے کے لیے کیا ہے کہ آپ پرنٹ لے لیں یا سیرا آفیشیل پہ آپ اپنا نمبر ڈالیں، وہ آپ کو پہنچا دیں گے. ان کی عربی کی ادائیگی ہر ایک کا ترجمہ بھی کہ اس کو کیوں کہتے ہیں. ان میں اسلام کے، جیسے میں نے شروع میں ہی بات کی کہ محرم الحرام
ایک پہلو سے ہمیں کیا بتلا رہا ہے کہ تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ محرم الحرام کے ساتھ اسلامی تاریخ بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ جہاں ہم دوسری تاریخ لکھتے ہیں تو وہاں اسلامی کیلنڈر اس طرح سے ہم ڈیزائن کر لیں، کروا لیں، یا ہمارے ادھر سے بھی سلسلہ چل رہا ہوتا ہے اس کو آپ کو لے لیا کریں۔ اس میں ایک پتہ کم از کم، یہ شکر ہے کہ جہاں سوشل میڈیا سے بہت سارے نقصانات ہوئے وہاں یہ ہے کہ بہت سارے فائدے حاصل کرنے والوں کو فائدے بھی ہوئے، وہاں فائدہ حاصل کرنے والوں کو بہت سارے فائدے بھی ہوئے۔ اس طرح کے فوائد جو اسلامک ہیں وہ لیے جا سکتے ہیں کہ آج یہ تاریخ اور یہ والی یہ تاریخ۔ چلو رمضان کا ہمیں پتہ ہوتا ہے، باقی رمضان مبارک کے علاوہ حج کا کچھ تھوڑا سا پتہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ وہ اچانک ہوتے ہیں۔ اچھا، رات شب رات تھی، آج جی یہ تھا، ربیع الاول میں بھی تھوڑی گہما گہمی ہو جاتی ہے، وللہ الحمد والشکر۔ اب آتے ہیں کلوزنگ کے اوپر۔ اسلام کلوزنگ کیا کہ سال کی ہم اپنے پچھلے گزشتہ سال کی اس کو لکھ لیں، مجھے خود بہت زیادہ ضرورت، اپنے ڈائری پہ ایک پیپر لے لیں۔ ایک یہ ہے کہ ہم سنتے ہیں، سننے کے بعد ذہنی طور پر کر لیتے ہیں، آپ وہ پیپر پہ لکھیں، اگلا پہ لکھیں، بعد میں اس کو جلا دیں، بعد میں اس کو پھاڑ دیں۔ آپ اپنی ڈائری میں رکھیں یا نہ رکھیں، لیکن یہ ہے کہ پینسل اس چیز کے لیے اٹھائیں جس پہ شیطان کے اوپر چوٹ تو پڑے۔ کیا اپنے کاروبار کا جتنا حساب کتاب ہے وہ دماغ میں صرف ہوتا ہے؟ اس کی پلاننگ صرف دماغ میں ہی ہوتی ہے؟ نہیں، اس کا پورا پلان ہم کرتے ہیں، اس کی سیٹنگ کرتے ہیں۔ تو پچھلی کلوزنگ کیا ہے؟ پورے سال کی نمازیں، آپ کی فرائض جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہونے چاہیے کہ پچھلے سال نمازیں کتنی ہوئی مجھے۔ اس کے ساتھ میں حاشیے کے طور پر چھوٹا سا آپ یا یوں ہے کہ نماز کو الٹا کر کے دیکھیں گے تو اس میں لکھا ہوگا کہ نماز آتی بھی ہے یا نہیں، نماز کا ترجمہ بھی آتا ہے یا نہیں، نماز کے فرائض، واجبات، مستحبات، مکروہات، مفسدات وہ کہیں گڑبڑ تو نہیں ہے، نماز تو چلی ہے سارا سال، وہ آتے ہیں یا نہیں۔ اچھا، یہ ہے کہ اس نماز کی بیٹھ میں نے آپ کو کروائی، تھوڑا سا اوپر دیکھے ہوں گے تو لکھا ہوگا طہارت، پاکیزگی، تھوڑا سا پیچھے جائیں گے، غسل کا مسئلہ تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نماز میں تو رو رہا ہوں، سجدے میں تو رو رہا ہوں، مجھے وہ پاکیزگی غسل بھی آتا ہے یا نہیں آتا، وضو آتا ہے یا نہیں آتا، وضو کی طہارت اور پاکیزگی مجھے آتی ہے یا نہیں آتے، بالغ غیر بالغ کے مسائل مجھے آتے ہیں یا نہیں آتے۔ تو سال بعد جیسے گاڑی چیکنگ کرتے ہیں اور کہیں کسی پوائنٹ کے بعد اپنے گھر کی مکمل صفائی کرتے ہیں اور اپنے سسٹم، اور ایک سال سے دوسرے سال میں یہ جتنے بھی بڑے بڑے وہ ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں، برانڈز ہوتے ہیں، یہ اپنی لے آؤٹ کہیں گے یا ان کی جو لک آؤٹ ہوتی ہے اور ڈسپلے پوائنٹ ان کا جو ہوتا ہے وہ سال کے بعد چینج کرتے رہتے ہیں۔ اچھا، تیسرا یہ ہے کہ میں نے پورے سال میں کس کس کو چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے تکلیف تو نہیں دی، درد میں مبتلا تو نہیں کیا، اس کو چکمے تو نہیں دیتا رہا، گیڑا پروگرام میں تو اس کو نہیں گزارتا رہا، تو وہ نام ان کے لکھیں اور ان سے معافی، معذرت اور حقوق کی ادائیگی، تاکہ پورے سال کی کلوزنگ میری پچھلے اعمال کی، حقوق اللہ کے ساتھ تعلق، حقوق العباد کے ساتھ تعلق، اخلاقیات کے ساتھ تعلق، معاش اور معاشرت کے ساتھ تعلق، سماج کے رہن سہن کی جو چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں میں لکھ لوں کہ پچھلا سال میرا اس اعتبار سے کتنا گزرا۔ تھوڑا سا قرآن کا بھی لکھ لیں کہ قرآن کی تلاوت ہوئی یا نہیں ہے پورا سال، رمضان سے میں کرتا آ رہا ہوں تو میرا کتنا قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، ترجمہ میں کتنا پڑھ لیتا ہوں۔ تھوڑا وہیں پہ درود شریف کا بھی لکھ لیں، درود شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو وہ کتنا، تھوڑا آپ کلمے کا بھی لکھ لیں، لا الہ الا اللہ، تیسرے کلمے کا، یعنی ذکر کا فولڈر بھی وہاں پہ ہو جانا چاہیے کہ ذکر کی میری پورے سال کی کیا پوزیشن رہی، تلاوت کی کیا پوزیشن رہی، اور تہجد کا کہہ دوں میں خود کمزور ہوں، نوافل، ابابین، چاشت اور تہجد، تحیت المسجد، تحیت الوضو، بھئی اسلامک کلوزنگ ہو رہی ہے نا۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب بڑھتے ہی جا رہے ہیں، فرائض سے شروع ہوئے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، تو اس میں کیا ہے کہ آپ یہ جو عبادات جس کا تعلق ہے، کیونکہ اسلامک کلوزنگ سنت اور مسنون زندگی والے پہلو میں نے اگلی بات بھی کرتا ہوں جو پلاننگ میں بھی آ جائے گی کہ پچھلے سال مجھے دعائیں کتنی آتی ہے صبح شام کی،
ٹھیک ہو گیا. اب یہ ہے کہ اگلا سال شروع. جب یہ آپ اپنا لکھ لیتے ہیں, میں بھی کوشش کروں انشاءاللہ لکھوں گا, اور آپ جب لکھ لیتے ہیں اس کے بعد آپ مصلی پہ آ جائیں. آپ مصلی پہ آ جائیں. اگر ہو گیا, یہاں بڑا بہترین یہ دربار ہے, سبحان اللہ, کیا کمال ہے, رب کا دربار ہے. ہر وقت آن لائن, ہر وقت آن لائن, ہر وقت آن لائن. آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کو نہیں دکھایا, اس لیے میں نے کہا اس کو جلا دیں. آپ اپنی موبائل پہ یہ ڈیٹیل لکھ کے اس کے بعد ڈیلیٹ کر دیں, لیکن اس میں اللہ کے سامنے پیش کریں, یا اللہ یہ تو میرے حساب سے آڈر میں نے اپنا کیا ہے, یا اللہ اس میں کمی معاف فرما دے, اس وقت معاف ہو جائے. فرائض اور حقوق تو نہیں ہوں گے, اللہ کے جو فرائض ہیں اس کی بھی ادائیگی ضروری ہے, اور جو لوگوں کو دیا ہوا چکمہ ہے اس کی فرائض اور ادائیگی ضروری ہے. باقی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. اور ساتھ میں وہی چیزیں جو پچھلے سال کی ہیں وہ آئندہ سال کے لیے آپ لکھیں, کہ آئندہ سال لکھ بھی لیں, نیت بھی کر لیں. فرض نماز تکبیر اولا سے پڑھوں گا, فرض نماز اور وہ بھی تکبیر اولا سے پڑھوں گا. اور پچھلا ایک اور فولڈر بھی مجھ سے رہ گیا, وہ اسی فولڈر کی ایک طرف بائیں طرف کہیں لکھا ہوگا پچھلے سال میرے دوست اس دنیا سے کتنے چلے گئے, میرے فیملی ممبرز کتنے چلے گئے, اور میرے جاننے والے اس دنیا سے کتنے چلے گئے. زیادہ فنے خام بننے کی ضرورت نہیں ہے, پلاننگ ایک سال کی اپنے اعمال کی کرنی ہے, اور یا یہ ہے کہ 50 سال کی اپنی دنیا کی ہوئی ہے. اب اگلا سال شروع ہو رہا, اسی کے اوپر فرض نماز لکھیں, پھر وہی زکوٰۃ والا معاملہ لکھیں, پھر یہ ہے کہ حقوق کی ادائیگی والا معاملہ لکھیں, گھریلو زندگی کا معاملہ لکھیں, ادارتی زندگی کا معاملہ لکھیں, انفرادی زندگی کا معاملہ لکھیں. مسنون دعائیں آپ کو پچھلے سال کتنی آتی ہیں, ہر مہینے کی ایک دعا ہی کر لیں, مہینے میں ایک دعا مسنون بڑھا دیں, سال کے بعد کتنی ہو جائیں گی, 12. اور میری زندگی اگر 30 سال ہے, 30 سال میں سے چلو 15 سال کھیل کود کے میں نکال دوں, چلو جی 20 سال گزار دوں, اور 10 سال, اور ہر سال 12 دعائیں, تو کتنی دعائیں بن رہی ہیں, ابھی کتنی آتی ہیں مجھے, 120 مسنون دعائیں, 100. اور بوجھ بھی نہیں, مہینے میں ایک دعا, اس ایک دعا کو آپ لکھیں, کاپی کروائیں, پرنٹ کروائیں, اپنے ٹیبل پہ رکھ لیں. وہی دعا اپنے دروازے پہ, وہی دعا اپنے بیڈ پہ, وہی دعا اپنے آفس پہ, وہی دعا اپنی گاڑی کے ڈیش بورڈ پہ, کوئی مسئلہ نہیں, پرنٹ لگاؤ, کتنے لوگوں کو ہدایت کی ذریعہ بنے گا. مہینے کے بعد آپ اس کو اتار دیں, اسی کو دیکھ کے پڑھتے رہیں, پڑھتے رہیں, پڑھتے رہیں. تو اس مہینے سے, محرم الحرام سے, وہ آخر تک مہینے کی ایک دعا آپ لے لیں. پھر وہی ہے کہ سیرہ کے آفیشیل نمبر سے آپ اپنی ترتیب بھی لے لیں گے, آپ کو 12 دعاؤں کا وہ ہر سال کا, پچھلے سال بھی ہم نے بنایا تھا, اس سال مزید شیئر ہو جائے گا کہ کتنی دعائیں. ہم تو ویسے ہر سال وہی شیئر کرتے ہیں, بڑھاتے کوئی نہیں ہے, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ وہی پچھلی یاد کوئی نہیں. وہی تو یہ ہے کہ اس کا مسنون ادائیگی بھی, اس کا ترجمہ بھی. ایک تو یہ ہے کہ مجھے دعائیں یاد ہوئے, دوسرا یہ ہے کہ ربیع الاول پہلے میرا خیال میں جنوری میں بات کی تھی, اللہ یہ نویس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ ان کو جزائے خیر دے, اس سال جنوری میں ہوئی تھی بات کہ بھائی ہم تکبیر اولا کی بات ہوئی تھی, تو الحمدللہ اس کے اللہ پاک نے ان کو توفیق دی ہوئی ہے, اسی پہ کار بات ہے. حالانکہ مارکیٹنگ کا کام ہے, ویسے تو سامنے کہنا نہیں چاہیے, انہوں نے ویسے میں کارگزاری لی تھی مارکیٹنگ کا, یعنی کہیں کہیں کس کس شہر میں جاتے ہیں تب سے اب تک تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی. سردردی جب ہو جائے تو پھر کیوں نہیں ہوتا, سردردی ہو جائے تو کیوں نہیں بھائی. نماز کی ترقی, سال شروع ہوا اسلامک, سبحان ربی العظیم رکوع سجدے میں کتنی بار کہتے ہیں ہم لوگ, سیرہ والے 3 بار نہیں کہتے, اب ہم 7 بار پہ, 5 دفعہ پچھلی دفعہ ہوا, اس دفعہ ہم 7 بار پہ. ہر سال انشاءاللہ بڑھ صاحب زندگی افیت ہے یاد کروانا. اب ہم تھوڑا سا بڑھ چکے ہیں, 5 بار پہلے ہوا. اب آج محرم الحرام سے جو پہلے 3 بار کہتے تھے وہ 5 پہ آ جائیں, جو 5 کہتے تھے وہ کتنے پہ آ جائیں, 7 پہ آ جائیں. بھائی ترقی, ہر چیز کی ترقی. نماز کی ترقی نہیں ہوئی, دین کی ترقی نہیں ہوئی. تو 5 بار سبحان ربی العظیم, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ. نماز کتنی, اچھا اللہ زندگی دے,
10 سال کے بعد ایک سجدے میں کتنی بار سبحان ربی الاعلیٰ ہوگا؟ جس نے 5 بار بھی کہا 17 بار 19 بار کمال کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور نماز پڑھتے ہوئے مجھے کتنی دیر ہو گئی؟ 15 سال 20 سال، بزرگوں کو 30 سال 40 سال، اور نماز وہی کی وہی، اور وہ آٹو، یہ کمپیوٹر والے بیٹھے ہیں، آٹو فنکشن لگے ہوئے ہیں جناب، آٹو فنکشن لگے ہوئے ہیں نماز میں. اللہ اکبر، یوں ہی وہ سینسر لگا ہوا ہے، ادھر ہاتھ رکھتے ہیں تو سبحانک اللہ شروع ہو جاتا ہے، خود بخود شروع ہو جاتا ہے. اور جو ہی ہاتھ یوں ادھر رکھتے ہیں وہ سینسر ایسے ہم نے کر دیے ہوئے ہیں سبحان ربی العظیم خود بخود نکل رہا ہوتا. جیسے بندہ گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے تو بات بھی چل رہی اور بریکر کے اوپر بریک بھی لگی، اور وہ موڑ بھی دائیں بائیں کاٹی جا رہا، فون پہ باتیں بھی کری جا رہا ہے، ڈرائیونگ میں فرق کوئی نہیں. جس میں یہ ہے کہ نماز جماعت کی ہے، مسجد کی ہے، گھر کی ہے. خواتین، یہ جو اپنی نماز کا مذاکرہ ہوا یہ ہم اپنے گھروں میں ضرور جا کے کریں. اپنی ماں بہن بیٹی کو نماز کی ترقی اسلام کی ترقی طریقے اسلام میں ہے کہ ان کو نماز پہ لگائیں. اور آخر میں یقین، آخرت کے مسائل بھی دنیا کے مسائل بھی اللہ پاک نے نماز میں رکھے ہیں. اب ٹھیک ہے، پریشانی بھی ہے، مہنگائی بھی ہے، جنجال بھی ہے، جھنجٹ بھی ہے. اس میں جب بارش آتی ہے تو سارا کا سارا ماحول گیلا ہوتا ہے، گرمی ہوتی ہے تو سب کو گرمی لگتی ہے. اس میں تہجد گزار اور فاسق فاجر کوئی ایسا نہیں ہوتا. اثرات ہم سب کے اوپر ہیں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان حالات میں میری نماز کتنی مضبوط ہوئی، کتنی زیادہ ہوئی. چلیں جی، دوسرے سارے اعمال بھی اسی کے اوپر آپ پیسٹ کر لیں کہ آئندہ سال ایک نماز، پھر نماز کے نوافل، پھر حقوق العباد، حقوق العباد کے آگے اخلاقیات، گھر کی زندگی، میرے چھوٹوں کی زندگی، دائیں بائیں کی زندگی، وہ ساری زندگی لکھیں. آئندہ سال کی ٹیپ کریں، آپ اپنے کمپیوٹر پہ لکھیں، آپ اپنے موبائل پہ لکھیں، آپ کاپی اور پیپر پہ لکھیں. لکھنے کے بعد کہاں چلے جائیں؟ اپروول جمع کروا دیں. اپروول کہاں؟ پھر 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت. اچھا، اس میں آپ اپنا حج لکھیں، آپ اپنا عمرہ لکھیں، آپ اپنے قرض کی خلاصی لکھیں، آپ اپنے بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں وہ لکھیں، جو نکاح اور اپنی شادی کی وجہ سے وہ اس میں شادی لکھیں. اپنے مسائل لکھنے کے بعد وہ اپروول اور وہ مسائل یوں رکھ کے، جیسے ایک آپ آفس میں آپ کا کوئی رشتہ دار، آپ کا کلاس فیلو، وہ کیا ہے کہ بڑی سیٹ پہ پہنچ گیا اور آپ کو یہ یقین ہے کہ میری سند اور میری یہ درخواست اور میری یہ اپلیکیشن یہ رد نہیں کرے گا، میں دوں گا اور قبول ہوگی. اس سے بھی زیادہ پیار اللہ فرمانے والے ہیں. ان کا تذکرہ 10 دن کے لیے نہیں، ان کی زندگی کا ایک پہلو کو اتنا بیان کرنا اور اسی کو ہی دین سمجھ لینا، اس کو بھی مطالعے کی ضرورت ہے. دین اسلام 12 ربیع الاول تک کے لیے نہیں، دین اسلام صرف رمضان المبارک تک کا نہیں، دین اسلام صرف حج کے ایام یا حج پہ آنے اور جانے کے ایام کا نہیں، بلکہ پل پل لمحہ لمحہ پورا سال کا ہے. تو اہل بیت کا تذکرہ بھی پورا سال اور ان ایام میں ان کا تذکرہ ہے. تو زندگی میں تبدیلی کے لیے، ان کی محبت، ان کے اعمال اپنانے کے لیے، ان کی زندگی اور جو قربانی اسلام کے لیے، اس قربانی کے اوپر عمل کرنے کے لیے. ایسے ہی ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا جو پہلو ہے اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے. ایسے ہی رمضان المبارک، ان کی برکات اور برکات میں مقاصد. ایسے ہی حج، ایام حج کے مقاصد اور اس کا آگے بڑھنا. اللہ جل جلالہ ہم سب کو اپنے بارگاہ میں قبول بھی فرمائے. محرم الحرام اور تاریخ اسلامی کے جو ترقی کے راز ہیں، اللہ تعالیٰ ہم پر کھولیں بھی اور اس کی توفیق بھی نصیب فرمائے. اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یکم محرم الحرام، ان کی شہادت کے حوالے سے گزشتہ ہفتے ہم نے تفصیل سے بات کر لی ہوئی تھی. آج سوالات کے بعد ہم ان کے اصالِ ثواب کے لیے تھوڑا سا پڑھ کے ان کو ہدیہ اور تحفہ بھی پیش کریں گے. رسول اللہ، رسول اللہ، رسول اللہ، رسول اللہ.